مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاعر تھے، عمدہ غزل کہتے تھے، استاد الشعراء تھے، سارے شعراء ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے عام شراب پیتا تھا، ڈرتا جھجکتا نہیں تھا، مشہور شرابی تھا، مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر، وہ بھی شاعر تھے، نشتر ان کا تخلص تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے۔ اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی، تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے۔ جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے، یہ انہیں دکھا دو، مجھے اجازت مل جائے گی۔ وہ خادم بڑا حیران ہوا، یہ کون بندہ ہے بھائی جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرع لکھا، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ۔ اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا بھی نام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا۔ اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالرب نشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے، اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں۔ خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دفتر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والے ہیں۔ اس زمانے میں اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اور جو نعتیہ مشاعرہ تھا وہ بڑے پیمانے پہ تھا، یعنی جیسے بین الاضلاعی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ۔ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حیران تھے کہ ہم جگر کو نعت پڑھنے کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو، تو اختلاف رائے ہو۔ بالآخر منتظمین نے فیصلہ کیا جرأت مندانہ کہ نہیں، ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ بھی نعت پڑھیں۔ اب انہوں نے جگر مراد آبادی کو اپنی ریکویسٹ پہنچا دی کہ جی ہم مشاعرے کی دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں اور نعت پڑھیں۔ جگر صاحب نے نہ تو کر دی، مگر حیران تھے کہ مجھ جیسا شرابی، مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار اور نبی اکرم کی شان میں کلام لکھے اور ان کی شان میں کلام پڑھے، میرے منہ کو زیر کیسے دیتا ہے؟ پھر ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کیا، مگر ان کو تو نعت لکھنے سے کوئی انس ہی نہیں تھا۔ غزل لکھتے تھے، عورت کے حسن جمال کو بیان کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا نعت لکھنے کا۔ روز نعت لکھنے بیٹھتے اور بے اختیار غزل لکھ بیٹھتے، نعت لکھنی شروع کرتے اور غزل لکھتے تھے، پھر لکھے ہوئے کو کاٹتے، لکھتے کاٹتے، لکھتے کاٹتے کئی دن گزر گئے۔ ایک اذیت تھی ذہنی کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لکھنے کی سعادت ملے۔ سمجھتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مصرع بن گیا اور پھر تو جیسے راستہ ہی کھل جاتا ہے۔ ایسی بارش ہوئی مضمون کی کہ انہوں نے ایک مجلس میں نعت لکھ ڈالی اور ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور نعت پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے سوچا
کہ عوام الناس بکھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کوئی ایک شرابی کو نعت پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے اگر جگر صاحب نے نعت پڑھی تو ہم ان کی پٹائی کریں گے. تو ہنگامہ کھڑے ہونے کا ڈر تھا. تو منتظمین نے کہا کہ آپ مشاعرے سے چند دن پہلے ہی آ جائیں اجمیر شریف. یہ 3 دن پہلے مشاعرے سے اجمیر شریف پہنچ گئے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا, لوگ توقع کرتے تھے کہ نہیں مشاعرے کے دن آئیں گے. یہ وہاں بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. شہر میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ہم ایک شرابی کو نبی علیہ السلام کی شان میں شعر نعت کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر اس نے نعت پڑھی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے, ہم اس کی مخالفت کریں گے. اب منتظمین بھی پریشان تھے. خیر جب مشاعرے کا دن آیا تو جگر صاحب کو انہوں نے بڑے حفاظت کے ساتھ مشاعرے کی جگہ تک پہنچا دیا اور چھپا کے بٹھا دیا. اب شاعر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اپنی نعتیں پڑھنی شروع کر دی. جب محفل عروج پہ تھی نا, اس وقت جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آتے ہیں. اب یہ نام سن کے ایک ہنگامہ, ایک شور برپا ہو گیا. میں نے کہنا شروع کر دیا, نہیں ہم ان کی نعت نہیں سنیں گے, یہ شرابی ہے, کبابی ہے, ہرگز اجازت نہیں دے سکتے. یہ گستاخی ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے. خیر جگر مراد آبادی نے بڑے تحمل کے ساتھ اسٹیج پہ آ کے سب ہنگامے کو دیکھا اور پھر اتنی بات کہی کہ محترم سامعین, آپ مجھے ہوٹنگ کر رہے ہیں یا اس نعت کو ہوٹنگ کر رہے ہیں جو میں سنانے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں. تو مجمع خاموش ہو گیا. جب مجمع 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا تو انہوں نے اپنی شعر کا پہلا مصرع پڑھا. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. اب الفاظ ایسے تھے کہ مجمع کے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا. وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سنیں آخر ایک شرابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. تو جب مجمع خاموش ہو گیا تو جگر مراد آبادی نے روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ, ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ, اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق, تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس طرح کے ہر خاص و مصروف عبادت دیکھوں میں درِ دولت سلطان مدینہ. ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید, صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ. اور رین کا غم یاد خدا اور شفاعت, دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم, شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. اس امت آسیش نہ منہ پھیر خدایا, نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے, کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اب جب یہ انہوں نے نعت پڑھی تو مجمع تو حیران تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کے زبان سے کیسی عجیب باتیں کہلوا دی. یہ باتیں تو کوئی عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے نا. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. خیر جگر مراد آبادی بھی خوش تھے اور باقی شعراء بھی خوش تھے. مشاعرے کے بعد
جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں گریڈ 22 کے آفیسر تھے، سیکٹری لیول کے، ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے، مگر داڑھی تھی، سادہ لباس پہنتے تھے اور مولوی ٹائپ بندے تھے۔ تو جگر مراد آبادی نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا، مجذوب تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مجذوب تم تو مسٹر تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کی صحبت سے میری ٹر مس ہو گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میری بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا میں ان سے اجازت دی کہ ملاقات کروا سکتا ہوں۔ جگر مراد آبادی نے کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ میں آؤں گا تو چونکہ پینا میری عادت بن چکی ہے، اب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو میں وہاں بھی جا کر پیوں گا، یہ شرط ہے میری۔ چنانچہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت ایک شاعر ہے، شرابی ہے، مگر آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، شرط یہ لگاتا ہے کہ میں آؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا، رات کو پیے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں وہ آئیں، ہم ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ خانقاہ تو پبلک پلیس ہے، پبلک پلیس پر ایسا گناہ نہیں کر سکتے، میں ان کو اپنا گھر ٹھہراؤں گا۔ گھر میں تو کافر بھی مہمان رہ سکتا ہے، اور کافر اپنا کفر کرے یہ اس کا معاملہ ہے، اگر گھر میں رہ کر وہ شراب پئیں گے تو شرم ہمارے اوپر وبال نہیں آئے گا۔ چنانچہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی وفاقت سے جگر مراد آبادی کو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جانا نصیب ہو گیا۔ اب حضرت کے چہرے کا دیدار کیا تو دل نے ملامت کی کہ جگر کب تک تم اس شراب کو پیتے رہو گے؟ کہتے ہیں چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، ایسی عادت ہے کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر جگر مراد آبادی نے اس وقت حضرت کے سامنے 2 ارادے کیے۔ حضرت ایک تو آج میں اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کا ارادہ کرتا ہوں، آج کے بعد شیو نہیں کروں گا، اور دوسرا ارادہ کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ بن کہے اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے دعا دی اور جگر مراد آبادی نے داڑھی بھی رکھ لی اور شراب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں چند دن تو طبیعت بڑی خراب رہی، ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں شراب چھوڑنی تھی تو ٹیپر آف کرتے، تھوڑی تھوڑی گھٹاتے۔ کہنے لگے نہیں، جب میں نے چھوڑنی تھی تو میں نے چھوڑ دی، اب زیادہ سے زیادہ موت ہی آ جائے گی نا، اور کیا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کیا کہ کچھ عرصے بعد صحت بھی بحال ہو گئی، شراب کی عادت بھی چھوٹ گئی، اور چہرے سے داڑھی سجنے کی وجہ سے چہرہ نورانی بھی بن گیا۔ اب لوگ جگر مراد آبادی کو دیکھنے کے لیے آتے، دور دور سے آتے اور جگر مراد آبادی کو دیکھ کے آئیں۔ تو جگر مراد آبادی کو پتہ چل گیا کہ لوگ میری شکل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں خود شعر کہا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ پھر تو اللہ نے ایسی قبولیت دی اور انہوں نے اچھا کلام کہنا شروع کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ ایک دن کسی شاعر نے پوچھا کہ جگر آپ تو مقبول ہو گئے، ہر بندے کے دل میں آپ کی محبت ہے، آخر آپ کو یہ محبوبیت کیسے ملی؟ تو شاعر بات کا جواب شعر میں دیا کرتے ہیں۔ تو جگر مراد آبادی نے شعر جواب دیا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا،
میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر اللہ پورے عالم میں قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں۔